اگر میں اور آپ اپنے آپ کو سمجھ جائیں گے تو اللہ کی قدرت کو سمجھ جائیں گے, اللہ کے فیصلے کو سمجھ جائیں گے. بس کمی میری اور آپ کی ہے دوست, اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ دعوت کی مبارک محنت دی ہے. جو جتنا اس دعوت میں آگے بڑھے گا اللہ اس کو اتنا آگے بڑھائیں گے. میں اور آپ تو سمجھتے کہ بس دعوت کا کام کیا ہے کہ بس جانا نہیں. میرے دوستو, تبلیغ کا سب سے بڑا خلاصہ تبدیلی ہے کہ اللہ ان کی زندگیوں میں تبدیلی لاتا ہے جو تبلیغ میں لگتا ہے. اور تبلیغ میں لگنا کیا ہے؟ کسی کو کسی کا گھر نہیں چھوڑانا, کسی کو کسی کا مکان نہیں چھوڑانا, تجارت نہیں چھوڑانا, عہدہ نہیں چھوڑانا, پڑھائی نہیں چھوڑانا. بس تیرے عہدے میں, تیرے پڑھائی میں, تیرے تجارت میں اللہ کے رسول کیسے آگے, اس لیے تبلیغ کرنا. اور جب تیری تجارت میں, تیرے عہدے میں اللہ کے رسول آگے, یہ تیرا کام ہے کہ دوسروں کو بھی یہ سمجھانا کہ تو بھی بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کو تیری تجارت میں لے لے. یہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کی محنت دی میرے سے اور آپ سے. تو اللہ یہی چاہتا ہے, خالی وقت کو فارغ کرنا چاہتا ہے, خالی وقت کو فارغ کرنا چاہتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں, آج تو ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے. بتاؤ, میں آپ کو ایک مثال دوں. اگر ہم نے صرف وقت کو فارغ کیا, وقت کو آگے پیچھے کرنا, آگے پیچھے, تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا انعام دیں گے جو میں اور آپ تصور بھی کر سکتے. علماء سے سنا ہے ہم نے کہ میں نے اور آپ نے صحابہ کا صرف 10% کر لیا. کتنا؟ 10%. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے صحابہ کے ساتھ مدد کی ہے 50 گنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ مدد میرے اور آپ کے ساتھ کرے گا. اللہ نے بتایا ہے کیا کرنا ہے, وقت کو تھوڑا آگے پیچھے کرنا ہے. میں آپ کو مثال دے دوں. ہمارے محلے میں بیچارہ ایک لڑکا تھا. وہ کہتا ہے یار جب بھی رمضان آتا ہے نا تو وہ بڑا ترس آتا ہے. بھائی کیا ترس آتا ہے؟ بولے یار بھوکے مرنے کے دن آ جاتے ہیں. کیا آ جاتے ہیں؟ بھوکے مرنے کے دن آئے. بولا اچھا بھوکے مرنے کے دن آ جاتے. بولے ایک کام کرو, اس کو وہ بیچارے نے ماحول تو دیکھا نہیں رمضان کا, لیکن اس کو لایا گیا عصر کے ٹائم پر مرکز کے پاس. اب جب عصر کی نماز ہوئی ہے تو بھگدڑ مچی ہے اور لوگ بھاگے جا رہے. یہ دیکھا یہ سب کہاں بھاگ رہے, اور جب لوٹ رہے تو ایک ایک کے ہاتھ میں 8-10 تھیلی. ان میں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ بولا اسٹارٹر ہے بھائی. ابھی تو یہ اسٹارٹر ہے, مین کورس گھر پہ پکڑا ہے. بولے اس کے علاوہ بھی پکڑا ہے؟ بولا ہاں. تو چل تو صحیح گھر پہ. اب جب اسے گھر پہ لے کے گئے, افطاری کھلانے لگے, تو اندر سے آواز آ گئی کہ بیٹا ذرا نماز کو چلے جا. بولے امی تم کو معلوم نہیں امام صاحب نے رمضان میں 10 منٹ کی چھٹی دی ہے کہ روزہ کھولنا 10 منٹ کے بعد نماز کھڑی ہوگی. پھر جب نماز کو آ گئے, نماز سے آنے کے بعد پھر کہتے ہیں امی ذرا دستر. امی بولی بیٹا ابھی تو کھا کے گیا تھا. بولے امی وہ اسٹارٹر تھا, مین کورس جو بنائی ہے وہ بھی تو دے دے. اب مین کورس کھاتا ہے اور جاتا ہے اور تراویح پڑھ کے آتا ہے, پھر کیرم کھیلتا ہے, پھر بیڈمنٹن کھیلتا ہے, لوگوں میں گھوم کے آتا ہے, پھر کہتے ہیں امی دستر. امی بولی بیٹا ابھی تو کھا کے گیا تھا. بولے امی یاد رکھ, ایک تو 20 رکعت تراویح, وتر بھی جماعت کے ساتھ, سب حجم ہے, میرے کو دے واپس. پھر کھاتا ہے, پھر 3:30-4 بجے اٹھ کے بولتا ہے امی دستر. امی بولے بیٹا ابھی 3 ٹائم کھایا تھا. بولے امی دیکھو معلوم نہیں 14 گھنٹے روزہ رکھنا ہے, 14 گھنٹے. ایک کام کر, جلیبی بھی دے, ربڑی ملائی بھی دے, پراٹھا بھی دے, دودھ بھی دے, ابھی لمبا روزہ رکھنا ہے. ہمارے حضرین فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا نہیں کھانے پہ کتنا کھا رہا ہے, نہیں کھانے کے نام پہ کتنا کھا رہا ہے. اور آگے کہتے تھے یاد رکھنا کہ تو نے کیا کیا, اپنے وقت کو صرف آگے پیچھے کیا. کیا کیا؟ وقت کو. صبح کے ناشتے کو قربان کر کے صبح صادق سے پہلے کھا لیا, دوپہر کے کھانے کو قربان کر کے افطاری کے ٹائم پہ کھا لیا. یہ عمل کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں واہ میرے بندے واہ, کیا بہترین عبادت کر کے آیا ہے. ساری عبادتوں کا ثواب فرشتوں سے دلاؤں گا, روزے کا ثواب تیرا خود اللہ ہے. کیا کیا؟ اپنے وقت کو آگے پیچھے کیا. میرے دوستو بزرگوں, اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے کے لیے وقت کو آگے پیچھے کریں. جو اللہ کے راستے میں لگائے میرے دوستو بزرگوں, اللہ نے اس کی زندگی بنائی ہے. آج تک کسی کی نہیں بگاڑا, کسی کی نہیں. آپ بھی کر کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کی بھی نہیں بگاڑے. جو اللہ کی دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی ضرور مدد کرنے والا ہے. اللہ اپنے بات میں سچا ہے, اپنے وعدوں میں سچا ہے. یاد رکھنا اللہ اسباب کے خلاف کر دیتا ہے لیکن وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. میں نے اپنے استاد سے پوچھا اسباب کے خلاف اور وعدے کے خلاف. فرمایا اسباب کا خلاف یہ ہے آگ میں جلانے کی تاثیر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا نہیں, اللہ نے اسباب کے خلاف کیا.
سمندر کو ڈبانے کی طاقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس میں سے پار کر کے دکھایا، اسباب کے خلاف کام کیا، لیکن اپنے وعدوں کے خلاف کبھی نہیں کیا۔ جس نے اپنے وقت کو لگایا، جس نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا، جس نے اپنے رسول کی بات کو مانا، تا قیامت تک اس کا تذکرہ کرے، تا قیامت تک۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے میرے دوستوں بزرگوں، تو ہمیں بھی اپنا آج کرنا ہے میرے۔ اگر آج نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ ان قریب میرے دوستوں ہمارا جانے کا موقع آ جائے، اور جب میں اور آپ وہاں جائیں گے تو کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا وارجعنا نعمل صالحا۔ اے اللہ، جس کا مفہوم ہے یا اللہ دیکھ بھی لیا، یا اللہ سن بھی لیا، ایک کام کرنا، واپس بھیج دے، واپس ذرا جاؤ تو صحیح، اللہ ویسی زندگی جی کے آتا ہو جیسا تو چاہتا ہے میرے دوستوں بزرگوں، لیکن کوئی موقع نہیں۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دو پھر بات ختم کروں۔ میں نے جب اپنے بڑوں سے سنا کہ دیکھو آج اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے، موقع۔ ایک آدمی ایک 4 ویلر گاڑی لے کے نکلا شو روم سے، اور کیا کیا، اپنے ایک بیٹے کو بغل میں بٹھایا، اپنی بیوی کو پیچھے بٹھایا۔ جب آگے نکلا تو تھوڑی دیر آگے پہنچے بعد ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا، اور میں بھائی لفٹ ملے گی، لفٹ؟ اور میں ہاں مل تو جائے گی، آپ کون ہیں؟ وہ سامنے والا باہر پوچھتا، بولے آپ کون ہیں؟ بولے میں گاڑی کا مالک، یہ میرا بیٹا، پیچھے میری بیوی بیٹھی ہے۔ آپ کون ہیں؟ تو بولتا ہوں میں گولڈ ہوں، گولڈ، سونا۔ جگہ ہے؟ بولے جگہ ہی جگہ ہے، آ جاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا سونے بیوی کے ساتھ۔ تھوڑا اور آگے گیا، یہ 4 لوگوں کی سیٹ کی گاڑی، تھوڑا اور آگے گیا تو ایک اور نے ہاتھ اٹھایا، بولے حضرت ذرا لفٹ ملے گی؟ تو انہوں نے پوچھا تو کون؟ بولے تو کون بتا پہلے؟ ارے بولے میں گاڑی کا مالک، یہ میرا بیٹا، یہ میری بیوی، اور یہ سونا بیٹھا ہے، تو کون ہے؟ تو بولتا میں سلور ہوں، سلور، چاندی، چاندی۔ جگہ ہے کیا؟ یہ تو 4 کی سیٹ ہے۔ اس نے بیوی کو دیکھا، بیوی اس کو دیکھ رہی ہے، بولی نہیں ایڈجسٹ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، میں ڈگی میں بیٹھ گیا۔ جا کے یہ ڈگی میں بیٹھ گئی، اور سلور اور چاندی، سلور اور سونا اب یہاں ساتھ میں بیٹھے ہوئے، آگے بڑھے۔ ایک ہاتھ اٹھایا، حضرت ذرا گاڑی روکو گے؟ اور میں کیا بات ہے؟ بولے لفٹ چاہیے۔ بولے آپ کو؟ یہ بھی پوچھنے لگے، بولے بھائی آپ بھی میرے سے انٹرویو لے رہے ہو؟ میں گاڑی کا مالک، یہ میرا بیٹا، یہ سونا، یہ چاندی، اور بیوی میری پیچھے ڈگی میں ایڈجسٹ ہو رہی ہے۔ جگہ تو ہے ہی نہیں، لیکن آپ کون ہے؟ فرمایا میں اللہ کا دین ہوں۔ کوئی جگہ ہے؟ اس نے بیوی کو دیکھا، بیوی اس کو دیکھ رہی، بولے نہیں۔ پردہ کرنا، روزے رکھنا، نماز پڑھنا، اس نے بھی سنا، بولے بھائی دین بڑی مشکل کا کام ہے۔ بولے بٹھا تو لیتا، لیکن جگہ کوئی نہیں، جگہ کوئی نہیں۔ اور آگے چلا تو ایک آگے حضرت نے رکایا، بولے حضرت ذرا گاڑی روکو۔ آپ کون ہے؟ بولے میں گاڑی کا مالک، یہ میرا بیٹا، یہ سونا، یہ چاندی، بیوی پیچھے بیٹھی ہے۔ ابھی ایک آدمی ملا تھا اللہ کا دین، ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، آپ کے لیے بھی جگہ نہیں، لیکن آپ کون؟ فرمایا میں ملک الموت ہوں۔ کون ہوں؟ ملک الموت ہوں، اور میرے رب نے حکم دیا کہ تیری ابھی روح قبض کر کے آنے۔ کہنے لگا بھائی تھوڑا دیر رک جاؤ، تھوڑا سا موقع دے دو، ابھی یو ٹرن مار کے جاتا ہوں، اور یہ گولڈ اور چاندی کو اتار کے آتا ہوں، اور اللہ کے دین کو بٹھا کے لاتا ہوں۔ وہ کہے گا کلا، اللہ نے تجھے ایک موقع دیا تھا، تو چاندی سونے کو اتار کر اللہ کا دین کو واپس لے آتا اپنی زندگی میں۔ ان قریب تیری آگے موت رکی ہوئی تھی، اللہ تجھے کامیاب کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ایک موقع دیا تھا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ تبلیغ وہی موقع ہے۔ اگر میں اور آپ یہ زندگی میں سونا چاندی کو ہٹا کے اللہ کے دین کو بٹھائیں گے، ان قریب ملک الموت آگے رکی ہوئی ہے، ان قریب میرا اور آپ کا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو بزرگوں، آپ لوگ سے گزارش ہے، جیسے آپ ابھی آئے ہیں جم کے بیٹھے، اور اپنے دوست احباب کو بھی اور فون کر کے بلائے۔ انشاءاللہ عصر بعد بھی مجلس ہوگی، مغرب بعد بھی ہوگی، جیسے ابھی بیٹھے اس میں بھی بیٹھیں گے، اور جو تقاضے آئیں گے اپنے ایمان کی کمزوری کو سامنے رکھ کے، اپنے دین کی کمزوری کو سامنے رکھ کے، اپنے گھر کی کمزوری کو سامنے رکھ کے، اپنے محلے، اپنی بستی، پوری امت کی کمزوری کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کے فیصلے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر یقین کے ساتھ عمل کرتے ہوئے